قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والعليها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اعزائي گرامی سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے روزانہ ایک آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر۔ تو آج جو ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 85 ہے 85 ہے کہ پروردگار جو ہے، پہلے آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے، پھر ترجمہ، پھر تھوڑی سی مختصر تفسیر۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ توجہ کریں گے آپ کہ پروردگار کہہ رہا ہے، ترجمہ کے ساتھ پیش کر دیا جائے، آیت نمبر 85 ہے 85 ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے جو شخص اچھی شفاعت کرے گا، اچھی سفارش کرے گا، اچھی شفاعت کرے گا، اسے اس کا حصہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا، بری شفاعت کرے گا، اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر شے پر اقتدار رکھنے والا اور قدرت مند ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہاں پر اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ پروردگار جو ہے یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ جو بھی بری قدر سفارش کرے گا اسے اس کا حصہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ظاہر سے بات ہے کہ اس میں اہم پہلو کی طرف یعنی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے مواقع نبی کے زمانے میں آتے تھے اور حالات پیدا ہوتے تھے کہ مثلا جنگ کے موقع پر دو طرح کے افراد خود بخود پیدا ہو جاتے تھے نبی کے زمانے میں۔ بعض افراد ایسے تھے کہ جو یعنی افراد کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور بعض ان کی حوصلہ شکنی کے در پر رہتے تھے۔ بہت سارے افراد نظر آتے تھے کہ باقاعدہ جو ہے یعنی سفارش کرتے تھے، شفاعت کرتے تھے، حوصلہ شکنی میں جو ہے لگ جاتے تھے، اور بعض لوگ حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ ہاں نبی کا ساتھ دو، نبی کے ساتھ چلو، نبی کے ساتھ رہ کر دشمن کا مقابلہ کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے۔ بعض لوگ دل شکنی کرتے تھے کہ کہاں جا رہے ہو، تم مار دیا جاؤ گے، تم یعنی اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ مطلب کہنے مطلب یہ کہ کچھ لوگ جو حوصلہ شکنی میں لگتے تھے اور کچھ لوگ حوصلہ افزائی میں یعنی حوصلہ بڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں قرآن مجید نے صاف واضح کر دیا کہ تمہاری سفارشات یعنی تمہاری شفاعت جو ہے، یہ سفارشات کا جو ہے جو بھی اثر ہوگا اس کا ایک حصہ تمہیں بھی دیا جائے گا، چاہے اچھی سفارش ہو چاہے بری سفارش ہو، ہے نا۔ یہ بری کرو گے تو اس میں سے حصہ ملے گا، اور اچھی سفارش کرو گے تو اسی میں سے ملے گا۔ اگر تم نے حوصلہ پست کرا دیے تو شکست کا ذمہ دار تمہیں بھی قرار دیا جائے گا، اور تم شیطان کی طرح غیر متعلق بن کر الگ نہیں ہو سکتے۔ یعنی باقاعدہ جو ہے اس کے حصے دار بنا دیا جائے گا، اس کو باقاعدہ جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہمیں یعنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور عام طور پہ دنیا میں دیکھیں، یہ تو ایک عام بات تھی جو نبی کے زمانے میں تھی، لیکن اگر آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ جو ہے نماز پڑھنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو اب آپ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مثلا خمس نکال رہا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کر کے جو ہے اس کو یعنی اس سے روک دیا جا رہا ہے، تو پھر جو ہے گنہگار وہ بھی بنے گا۔ اگر جو ہے حوصلہ افزائی کر رہا ہے تو اس میں حصہ دار وہ بھی رہے گا۔ بہت سارے افراد جو ہے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اگر جو ہے نمازی کوئی نظر آتا ہے تو اس طرح باتیں کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے، وہ بے نمازی بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نتیجے میں وہ جو ہے نمازی بن جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بے نمازی بن رہا ہے آپ کی وجہ سے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔
اگر جو ہے نمازی بن رہا ہے آپ کی وجہ سے تو اس کا حصے دار آپ کو بنایا جائے گا۔ تو یاد رکھیے اچھے کام کے لیے اگر سفارش کی جا رہی ہے، اچھے کام کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اچھائی میں جو ہے کہ اس کا حصے دار بن جائے گا۔ اگر برے کاموں کے لیے جو ہے وہ یعنی سفارش کر رہا ہے تو برے کام میں مددگار ثابت ہو رہا ہے تو اس کا حصے دار وہ بن جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہم سے کیا مطلب، وہ کیا تو اس نے، لیکن آپ مددگار تو بنے، آپ تو ساتھ تو دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس میں جو ہے غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھانا ہے۔ اسی لیے جو ہے کہا گیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے، اپنی ذہانت کو کام میں لے کر آتا ہے، اپنے گدے عقل کو کام میں لے کر آتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا نظر آنے والا ہے، دور اندیش ہوتا ہے نا، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اگر ہمارے کسی عمل سے جو ہے کوئی جو ہے کوئی برے راستے پہ چلنے لگے تو ابھی ہم ذمہ دار ہو جائیں گے، اگر ابھی وجہ سے جو ہے کوئی اچھا کام کرنے لگے تو اس کے ذمہ دار وہ بنے گا، کیونکہ اس کا اثر جو ہے اس کو ملتا چلا جائے گا۔ یا عام طور پہ جو ہے تاریخ میں بہت سارے افراد نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں انبیاء کا کام کیا تھا، صحیح راستے پہ لے جانا، صحیح راستے پر گامزن کرنا، برے راستوں سے روکنا، لیکن بہت سارے افراد یہ تھے جو برائی کی طرف لے جاتے تھے، برے کاموں کی طرف لے جاتے تھے۔ جیسے جنگ صفین میں تھا، جنگ صفین میں مولا کائنات کے چاہنے والے موجود تھے اور ادھر دشمن کے بھی افراد موجود تھے۔ تو اب جو ہے مولا کائنات کے لشکر میں جو افراد موجود تھے اس میں دو طرح کے افراد نظر آئے، کچھ واقعاً علی کے چاہنے والے تھے، جو واقعاً کچھ لوگ جو ہے ایسے تھے جو بہرحال جو ہے کہتے کہ علی کے ساتھ دینے والوں میں سے تھے، جیسے مالک اشتر جیسے افراد، ابن عباس جیسے افراد، اور کچھ ایسے افراد تھے جو مولا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، وہی افراد جو علی کے ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے تھے۔ کس وجہ سے بتائیے؟ یعنی وہی مسئلہ ہے، مولا کا جملہ تھا کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، یہ جو جملہ جو ہے یعنی دشمن کی طرف سے علی کے مقابلے جو افراد تھے ان کی طرف سے قرآن کو نیزے میں بلند کر کے آواز بلند کی جا رہی تھی، نعرہ لگایا جا رہا تھا، ان الحکم الا للہ، یہ حکم جو ہے کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے لیے، یعنی اللہ حاکم ہے۔ تو مولا نے کہا کہ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، کچھ افراد یہ تھے کہ جو علی کے مقابلے میں آ گئے اس بنیاد پر کہ ہم تو قرآن سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن کچھ افراد ایسے تھے جو جیسے مالک اشتر جیسے افراد تھے، انہوں نے دیکھا کہ علی کے حکم کی تعمیل کرنا ہے ہم کو، یہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، امامت، رسالت اور نبوت اور توحید اس کا ایک سلسلہ پایا جاتا ہے۔ بھئی اللہ ہی نے تو نبی بنا کر بھیجا، اللہ ہی نے تو رسول بنا کر بھیجا، اللہ ہی نے تو امام بنا کر بھیجا، یہ عہدہ اپنی طرف سے تھوڑی نا ان کے پاس تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو عہدہ ملا تھا۔ تو امامت پہ عقیدہ باقی رکھنا، رسالت پہ باقی رکھنا، نبوت کے پر عقیدہ رکھنا، توحید پروردگار پہ عقیدہ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان حقائق کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ جنگ کرو، یہ دھوکہ ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں یا علی جنگ کو روکو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ کون افراد تھے؟ میں عام طور پر جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو ایسے افراد ہیں اگر ذرا سے ایمان کے راستے سے ہٹ گئے، اب ظاہر علی کے مقابلے میں آ گئے، قرآن کو بھی اگر صحیح سے مانتے تب بھی قرآن میں موجود ہے نا بھائی، آیت ولایت موجود ہے نہیں موجود ہے؟ آیت ولایت کی بنیاد پر تو کہہ سکتے ہیں، یا مطلب یہ نہیں تھا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو کیا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اولو الامر ہے، یہ یعنی وہی جو قرآن کی آیت ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، کم سے کم سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات جو ہے اس وقت جو ہے اولی الامر ہم میں سے ہیں۔ لیکن کیا
یعنی سمجھنے اور سوچنے کی گنجائش ہونی چاہیے انسان کے پاس. اس لیے کہا جاتا ہے عقل کا صحیح استعمال کیا جائے. تو وہی مولا کہہ رہے ہیں کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کلمہ تو حق تھا لیکن اس سے مراد غرض لیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کبھی بھی جو ہے انسان کو ظاہری طور پہ دیکھ کر جو ہے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ حقائق کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ حقیقت حال کیا ہے، حقیقت کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال تو اب آپ غور کریں کہ وہاں پہ دو طرح کے افراد پیدا ہو گئے. اب جن لوگوں نے علی سے ہٹا دیا، قرآن سے ہٹا دیا، حقائق سے دور کر دیا، اور جن افراد نے حقائق کی طرف متوجہ کر دیا، تو قرآن کیا کر رہا ہے کہ جو سفارشات جو ہے غلط سفارش کرتے ہیں تو وہ جو ہے اسی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کلمہ حق تھا، مولا کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، لیکن اس سے مراد غرض لیا جا رہا تھا کیونکہ علی کا حکم رسول کا حکم ہے، رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے. علی کی ولایت نبی کی ولایت ہے، نبی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. تو اس میں غور طلب بات ہے. اسی لیے جو ہے حدیث قدسی میں اگر آپ دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے، ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من اصحابی. اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت جو ہے میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. اور ایک حدیث آپ کے پاس اور ہے جو حدیث قدسی کے نام سے مشہور ہے، سلسلۃ الذہب، جو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یعنی کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطها وشروطها وانا من شروطها. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میرا قلعہ ہے، جو قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. لیکن نبی 8ویں امام فرما رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بشرطہا، یعنی اس میں شرط ہے. شرط سے مراد کیا ہے؟ محمد کی نبوت، اس کو بھی اقرار کرنا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرنا ہے. وشروطہا، ائمہ طاہرین کی امامت کو بھی اقرار کرنا ہے. ائمہ طاہرین شروط کہا گیا ہے. وانا من شروطہا، مولا فرما رہے ہیں کہ میں ان شروط میں سے ایک شرط ہوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی 7ویں امام اور 8ویں امام تک، 8ویں امام کا قول ہے یہ بڑھائے ہے بشرط اور شروطیہ. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہر زمانے کے امام کو پیش نظر رکھو. آج جو ہے 12ویں امام پردہ غیب میں ہے، تو یہ سلسلے حدیث جو سلسلہ ذہاب ہے نا، یہ آج تک چلے گا. یعنی شروط میں 12ویں امام بھی شامل ہے. یعنی یوں کہہ دیا جائے دوسرے لفظوں بس آخری جملہ، کیونکہ ادھر تفصیلی بات پیش کرنی نہیں ہے، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ائمہ طاہرین کی ولایت و امامت کے اقرار کرنا، تب یہ تمام چیزیں مل کر جو ہیں ہمارے اللہ جو کہہ رہا ہے کہ قلعہ ہے تو قلعہ بنے گا، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. بہرحال عزیزو، میں ترجمہ کروں آپ کے سامنے اور بات کو اختراعی مدد بھاجوں. پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو شخص اچھی سفارش کرے گا اسے اس کا حصہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر شے پر اقتدار رکھنے والا ہے، قدرت مند ہے. تو عزیزوں، آئیے مل کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو افراد پریشان ہیں پریشانی دور فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ.